یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بے پایہ حمد و ثنا خالق لم یزل اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بعد ازاں کروڑوں درود و سلام محسن انسانیت سرور انبیاء تاجدار مدینہ حضور سیدنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ جن کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ دین متین عطا فرمایا۔ الحمدللہ آج شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے، جسے شب برات کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ اس کے ذکر میں، اس کے حبیب کے ذکر میں اس بابرکت محفل کا انعقاد کیا گیا۔ قابل صد مبارکباد ہیں محترم المقام عزت مآب حضرت علامہ قاری حبیب الرحمن صاحب اور ان کے ساتھ مسجد کی منتظمین اور تمام اہل علاقہ کہ جنہوں نے آج کی رات میں اس بابرکت محفل کا انعقاد کیا۔ محترم جناب علامہ قاری حبیب الرحمن صاحب کا حکم ہوا تھا حاضری کا، اس لیے مجھے شرف حاصل ہوا کہ اس بابرکت محفل میں حاضری دے سکوں۔ آج کی شب جسے شب برات کہتے ہیں، اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے درس ملتا ہے کہ انسان کے 1 سال کا نامہ اعمال اس کا رجسٹر بند ہوتا ہے اور اگلے سال کے نامہ اعمال کا رجسٹر فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے۔ یہی وہ بابرکت رات ہے کہ بندہ جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راوی ہیں۔ ابن ماجہ میں بھی ذکر کی، سیاستہ کی دیگر کتب میں بھی اس حدیث مبارکہ کو ذکر کیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، آج کی شب اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے شایان شان پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے۔ یعنی کہ ویسے تو یہ حدیث مبارکہ میں یہ بات بھی ہے کہ ہر روز تہجد کی نماز کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت انسان کو پکارتی ہے۔ تہجد کی نماز کے وقت اللہ کی رحمت انسان کو پکارتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا۔ لیکن بالخصوص آج کی رات اللہ رب العالمین کی رحمت اس رات کے آغاز سے، یعنی کہ جیسے ہی غروب آفتاب ہوتا ہے، وقت مغرب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے شایان شان پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے۔ پہلے آسمان پر اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے ساتھ نزول جلال فرماتا ہے اور مخاطب کرتا ہے لوگوں سے کہ ہے کوئی مجھ سے آج کی رات بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا، کوئی رزق مانگنے والا، کوئی مجھ سے وسعت فراخی رزق مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے اپنی کوئی جائز خواہش کرنے والا، کوئی معافی کے لیے آئے میں اسے معافی عطا کروں گا، کوئی اولاد کے لیے آئے میں اسے اولاد عطا کروں گا، کوئی رزق کے لیے آئے میں اسے رزق عطا کروں گا۔
گویا کہ کمال کی بات تو یہ ہے کہ وہ غفار الذنوب ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ حاجت تو یہ تھی کہ ہم اس کی بارگاہ میں جاتے تو وہ معاف کرتا، حاجت تو یہ تھی کہ ہم اس کی بارگاہ میں جاتے وہ ہمیں معاف کرتا، لیکن وہ ہمیں بلاتا ہے کہ تم آؤ میں تمہیں معاف کروں گا۔ سبحان اللہ۔ جانا ہم نے تھا، ضرورت ہماری تھی، ہم جاتے تو وہ معاف کرتا، لیکن کہتا نہیں تم آ جاؤ میں معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ میں معاف کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، بس ضرورت یہ ہے کہ تم میرے پاس آ جاؤ۔ جیسا کہ وہ صوفیہ نے لکھا نا، ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک بزرگ آدمی تھا اور بازار میں کھڑا تھا، رو رہا تھا۔ کسی نے پوچھا بھی کیا ہوا، خیریت ہے، رو کیوں رہے ہیں آپ؟ اس نے کہا معاملہ یہ ہے کہ بندے اور بندے کا رب یہ ایک دوسرے سے دور دور ہے، اور میری خواہش ہے کہ ان کو آپس میں ملا دیا جائے، ان کو آپس میں ملا دیا جائے۔ تو اسے سائل نے پوچھا کہ پھر رکاوٹ کیا ہے؟ اس نے کہا رکاوٹ اصل میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ماننے کے لیے راضی ہے، بندے اس کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دوسرے دن اس نے ایک اور جگہ سے گزرا، اس نے دیکھا کہ وہی بزرگ قبرستان کے اندر بیٹھا ہے اور پھر وہ رو رہا تھا۔ اس نے دوبارہ سوال کیا کہ جناب رونے کی کیا وجہ ہے، آج کیا ماجرا ہوا؟ کہنے لگا وہی بات ہے کہ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان میں صلح کروانا چاہ رہا تھا۔ پوچھا آج کیا نتیجہ ہوا؟ کہنے لگا آج بندے مانے ہیں، رب نہیں مان رہا۔ آج بندے تو مانتے ہیں، رب نہیں مانتا۔ گویا کہ انسان کو اپنی بخشش کی فکر دنیا میں کرنی چاہیے، لیکن بندہ بے فکر ہے۔ یہ انسان اتنا ہوشیار ہے کہ صبح ناشتے کا سامان رات کو گھر آنے سے پہلے لے کر آتا ہے۔ یہ انسان اتنا ہوشیار ہے کہ جب اسے پہلی تاریخ کو تنخواہ ملتی ہے پورے مہینے کا راشن گھر میں ڈلوا لیتا ہے، لیکن جب اس کے سامنے بات آتی ہے قیامت کے ذکر کی تو وہ کہتے ہیں جب آئے گی دیکھی جائے گی۔ یعنی کہ آپ کو اپنے کل کی فکر ہے، قیامت کی فکر نہیں ہے۔ آپ کو اپنے مہینے کی فکر ہے، اللہ سے ملاقات کی فکر نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرے بندے ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا؟ اللہ رب العالمین کی رحمت کہتے ہیں کہ آئے کوئی میری بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے، کوئی ہے توبہ کرنے والا جو مجھ سے مانگے اور میں اسے توبہ عطا کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بندہ ہو، مثال دے کے سمجھایا، فرمایا ایک بندہ ہو، سواری کے لیے اس کے پاس اونٹ ہو، اور وہ اونٹ پر بیٹھ کر ایک صحرا کے اندر سفر کرتا ہو، تپش ہو بڑی شدید قسم کی، اس کے پاس ایک بستر ہو جو اس نے اونٹ پہ رکھا ہو، پانی کا ایک برتن ہو جو اس نے اونٹ پہ رکھا ہو، کھانے پینے کا سامان بھی اونٹ پہ ہو، اس کے صحرا میں سفر ہو، شدید ترین گرمی۔ فرمایا کہ اسے ایک جگہ پر چھوٹا سا سایہ نظر آئے اور وہ بندہ اس سائے میں لیٹ کر آرام کر جائے۔ اونٹ کی رسی اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہو، فرمایا کہ ادھر اس کی آنکھ لگے اور اس کا اونٹ فرار ہو جائے۔ جب وہ بیدار ہو، وہ دیکھے دور دور تک اونٹ نہیں ہے، وہ بھاگے دوڑے تلاش کرے، صحرا میں شدید گرمی، آسمان سے آگ برستی ہے، زمین بھی بڑی گرم ہے، وہ اونٹ تلاش کرتا رہے، اونٹ اسے نہ ملے۔ بالآخر وہ ایک جگہ پر موت کے انتظار میں بیٹھ جائے۔ اب وہ تصور یہ کرے کہ بس اب اونٹ نہیں ملے گا، اور اتنے وسیع صحرا میں بغیر اونٹ کے میں کیسے جاؤں گا، سفر کیسے کروں گا؟ وہ منتظر ہو موت کا، موت کے انتظار کرتے کرتے اچانک اس کی پھر آنکھ لگ جائے۔ آپ نے فرمایا کہ جب وہ بیدار ہو تو وہ اونٹ اس کے سامنے موجود ہو، پانی بھی رکھا ہو، کھانا بھی رکھا ہو، بسترا بھی رکھا ہو۔ تو فرمایا کہ وہ بندہ جو موت کا انتظار کرتا تھا اسے جب دوبارہ زندگی مل جائے تو کتنا خوش ہوگا۔ سبحان اللہ۔ موت کا انتظار تھا، صحرا کے اندر پانی بھی اونٹ کے ساتھ چلا گیا، کھانا بھی چلا گیا، بستر بھی چلا گیا، سفر کرنے کے لیے پیدل جگہ نہیں ہے اس کے پاس، انتظار تھا موت کا۔ فرمایا کہ ایسی کیفیت کے اندر اسے دوبارہ وہ سامان مل جائے تو صحابہ کرام نے اس کی کہ یا رسول اللہ، وہ بندے کو بڑی خوشی ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر بندہ توبہ کر کے خدا کی بارگاہ میں چلا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بندہ توبہ کر کے جائے تو صحیح رب کی بارگاہ میں، بندہ اپنے رب کو منانے کے لیے جائے تو صحیح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ قادر ہے
کہ انسان کی آنکھ سے ندامت کے ہمارے اگر آنسو کا ایک قطرہ بھی نکل آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک قطرے کے بدلے میں پوری جہنم کی آگ کو بجھا دے گا۔ سبحان اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اگر ندامت کے مارے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ بھی نکل آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ کو بجھا دے گا۔ سبحان اللہ، اب اندازہ فرمائیے کہ بندہ ندامت سے توبہ کرے تو کتنا مقبول ہے خدا کی بارگاہ میں۔ بندہ توبہ کر کے جائے تو صحیح۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی آج کی رات مجھ سے معافی مانگنے والا جسے میں معاف کر دوں؟ کوئی ہے میری بارگاہ میں توبہ کرنے والا جسے میں توبہ عطا کروں؟ اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد بھی فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ بڑا عجیب ہے، انسان تو اپنے کریم رب کی بارگاہ چھوڑ کے کہاں چلا گیا؟ تو اپنے رب کا دروازہ چھوڑ کے کہاں گیا ہوا ہے؟ تو کیوں نہیں آتا اپنے رب کی بارگاہ میں؟ دنیا میں در بدر بھٹکتا ہے تو اپنے رب کی بارگاہ میں کیوں نہیں آتا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کریم رب کی بارگاہ سے نکال کر کس چیز نے تجھے غرق کر دیا؟ بندہ آئے تو صحیح خدا کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین تو انسان کو مخاطب کرتا ہے کہ میرے بندے تو آ میری بارگاہ میں، معاف کروں گا میں تجھے، تو معافی مانگ، تو مجھ سے توبہ کر۔ اور توبہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین اس بندے کو کیا مقام عطا فرماتا ہے، یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ فرمایا کہ ہاں جس شخص نے توبہ کر لی اور توبہ کرنے کے بعد پھر اس نے اچھے کام شروع کر دیے، اب گناہ کے راستے پہ نہیں جاتا۔ توبہ کا مقصد بھی یہی ہے نا، کیونکہ توبہ کے بنیادی اجزاء میں سے یہ بنیادی شرط ہے کہ بندہ جب اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرے تو وہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہو، اپنے گناہ پر نادم ہو، وہ ندامت کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کے لیے جائے تو اس کی توبہ مقبول ہوتی ہے۔ اگر بندہ ندامت کے ساتھ نہیں جاتا، بندہ گناہ پر شرمندہ نہیں ہوتا، وہ خالی بس توبہ توبہ کرتا رہتا ہے تو اس کی توبہ اس کے منہ پہ ماری جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے تیری توبہ کی حاجت نہیں ہے، مجھے تیری توبہ کی ضرورت نہیں ہے۔ توبہ اس وقت ہوگی جب بندہ ندامت کے ساتھ آئے گا، بندہ جب شرمندگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا پھر اس کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ اور شرمندگی کے ساتھ توبہ کا کیا مطلب ہے؟ شرمندگی کے ساتھ توبہ کا یہ مطلب ہے کہ بندہ آئے اللہ کی بارگاہ میں نوافل پڑھے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور جا کر دوبارہ پھر جھوٹ بولے، بندہ توبہ کر کے جائے دوبارہ جا کے پھر غیبت کرے، بندہ توبہ کر کے جائے اور دوبارہ جا کے پھر مکس کر کے دودھ لوگوں کو بیچے، توبہ کر کے جائے اور پھر جا کے اپنا سودا لوگوں کے ساتھ دھوکے کے ساتھ بیچے، توبہ کر کے جائے اور جا کے پھر لوگوں کو دھوکہ دے۔ توبہ کا یہ مطلب ہے؟ نہیں، توبہ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو وہ یہ عہد کرے کہ آج کے بعد میں دوبارہ جھوٹ نہیں بولوں گا، اے میرے مالک تو آج مجھے معاف کر دے، آج کے بعد میں غیبت نہیں کروں گا، اے میرے مالک تو آج معاف کر دے، آج کے بعد میں چوری نہیں کروں گا، اے مالک تو مجھے معاف کر دے، آج کے بعد میں زنا نہیں کروں گا، اے مالک تو مجھے معاف کر دے، آج کے بعد میں بددیانتی نہیں کروں گا، اے مالک مجھے معاف کر دے، آج کے بعد میں تیری بارگاہ سے نہیں نکلوں گا۔ حضرت خواجہ حسن بصری سے پوچھا بھی توبہ کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس جگہ پر جانے سے روکا وہاں سے رک جاؤ، جس جگہ پر جانے سے روکا وہاں سے رک جاؤ، اور جہاں پر اللہ نے جانے کا حکم دیا وہاں سے قدم بھی باہر نہ نکالو۔ یہ ہوتی ہے توبہ۔ اللہ کے راستے پر استقامت کے ساتھ چلنا توبہ ہوتی ہے، اللہ کے راستے پر مضبوطی کے ساتھ چلنا توبہ ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جس نے توبہ کر لی الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اور فرمایا کہ اس کے بعد وہ نیکی کے کاموں میں مصروف ہو گیا، اب وہ برائی نہیں کرتا، اب وہ جھوٹ بھی نہیں بولتا، اب زنا بھی نہیں کرتا، اب چغلی بھی نہیں کرتا، وہ صرف اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین اسے کیا اجر عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیے تو وہ کریم کتنا مہربان ہے بندے کے لیے، وہ ستار العیوب بھی ہے، وہ غفار الذنوب بھی ہے۔ بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے نا تو سب کے ذہن میں آئے گا کہ اللہ معاف کر دے گا۔ وہ اس بات پر قادر ہے کہ اگر بندہ آسمان کی وسعت سے بھی زیادہ گناہ لے کر خدا کی بارگاہ میں چلا جائے،
اگر سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ گناہ لے کر وہ اللہ کی بارگاہ میں چلا جائے، اگر بندہ زمین کے ریت کے ذرات سے بھی زیادہ گناہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں چلا جائے، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ بندے کو معاف کر دے گا. وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ بندے کو معاف کر دے گا. اب سب کے ذہن میں تصور ہے کہ وہ اللہ کتنا کریم ہوگا، وہ کتنا مہربان ہوگا، وہ کیسے معاف کرتا ہوگا. فرمایا کہ فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ جو بندہ خدا کی بارگاہ میں پکے دل سے توبہ کر لے، اللہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے. اب تصور کیجئے، ہم سارا دن گناہ کرتے ہیں، سارا ہفتہ گناہ کرتے ہیں، پورا مہینہ گناہ کرتے ہیں، پورا سال گناہ کرتے ہیں. ہماری تو زندگی کا ہر لمحہ گناہوں میں گزرتا ہے. ہماری تو زندگی کا ہر لمحہ گناہوں کے اندر گزرتا ہے. 50 سال عمر ہو گئی، 60 سال عمر ہو گئی، 70 سال عمر ہو گئی، گناہ ہی گناہ تھے ہر طرف. نمازوں کی اگر گنتی کرے تو انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے، 4-6 نمازیں ادا کی ہوں گی. نیکی کے کاموں کا خبر ہی نہیں ہے کہ ہم نے کتنی نیکی کے کام کیے ہوں گے. اب گناہوں کا دیکھے تو انبار لگا ہوا ہے، گناہوں کا دیکھا جائے تو پلڑا بھاری ہے. ایسی کیفیت کے اندر اب تصور کرے ایک بندے کے کتنے گناہ ہوں گے. اگر اس کے گناہ پوری زمین پر پھیلا دیے جائیں اور زمین کے ریت کے ذرات کے برابر اس کے گناہ ہو جائیں، لیکن اب اس بندے نے خدا کی بارگاہ میں توبہ کر لی، اس بندے نے خدا کی بارگاہ میں معافی مانگ لی، اس بندے نے خدا کی بارگاہ میں ندامت کے ساتھ رو لیا، اللہ کی بارگاہ میں اطاعت کا عہد کر لیا، وعدہ کر لیا، تو اس کے سارے گناہ جو تھے اللہ ان کو نیکیوں میں بدل دے گا. اب ایک لمحے کی کیفیت ہے کہ یا تو یہ بندہ مسجد میں داخل ہوا تھا، اس کے بعد 1 لاکھ گناہ تھے، 2 لاکھ گناہ تھے، 3 لاکھ گناہ تھے، 10 لاکھ گناہ تھے. وہ بندہ خدا کی بارگاہ میں آیا، اس نے وضو کیا، 2 رکعت نماز نوافل ادا کیے، اس کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں رویا، وہ گڑ گڑایا، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی. اس کے بعد اس کی کیفیت یہ ہوئی کہ یہ 10 منٹ کے بعد جب دوبارہ واپس نکلا، کیفیت یہ ہوگی کہ یہ 10 منٹ کے بعد جب دوبارہ واپس نکلا تو وہ 1 لاکھ جو اس کے گناہ تھے خدا نے وہ نیکیوں میں بدل دیے. وہ 5 لاکھ جو اس کے گناہ تھے وہ اللہ نے نیکیوں میں بدل دیے. وہ 10 لاکھ جو اس کے گناہ تھے وہ خدا نے نیکیوں میں بدل دیے. وہ گناہ جو آسمان کی وسعت سے زیادہ تھے وہ خدا نے نیکیوں میں بدل دیے. وہ گناہ جو سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ تھے وہ اللہ نے نیکیوں میں بدل دیے. اور وہ گناہ جو زمین کے ذرات سے زیادہ تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نیکیوں میں بدل دیے. یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دے گا. اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نافرمانیوں کو فرما برداریوں میں بدل دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی معصیت کو اطاعت کے اندر بدل دے گا، صرف اس لیے کہ اس بندے نے پکے ارادے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی تھی. فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دیتا ہے. اور پھر وہ کمال کی حدیث مبارکہ، قیامت کا منظر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور اس بندے کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا. جب اس بندے کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں ہوگا وہ اس طرح اسے کھول کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے انسان بتا تیرے گناہ کتنے ہیں. اب حدیث مبارکہ میں ہے یہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا بڑے بڑے گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھے تھے، بڑے بڑے گناہ. جب اتنے بڑے بڑے گناہ اس کے نامہ اعمال کے اندر ہوں گے تو ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرے گا. وہ اپنے بڑے بڑے گناہوں پر ہاتھ رکھ کے اس کو چھپا لے گا. حدیث مبارکہ میں آتا سرکار نے فرمایا کہ وہ ہاتھ رکھ کے بڑے گناہوں کو چھپائے گا، چھوٹے چھوٹے گناہ پڑے گا، یا اللہ میں نے فلاں بھی برائی کی تھی، فلاں چھوٹی برائی کی تھی، فلاں چھوٹا گناہ کیا. وہ جو بڑے بڑے گناہ تھے نا وہ چھپا لے گا اپنے ہاتھ کے نیچے. فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس بندے کے گناہوں کو سنتا رہے گا، وہ پڑھتا رہے گا کہ یہ بھی گناہ تھا میرا، یہ بھی گناہ تھا، یہ بھی گناہ تھا. اللہ رب العالمین فرمائے گا ختم ہو گئے گناہ؟ وہ عرض کرے گا ہاں مولا ختم ہو گئے. چھوٹے چھوٹے گناہ اس نے بتائے ہیں سارے، بڑے بڑے چھپا لیے سارے.
اپنے ہاتھ کے نیچے. اور نامہ اعمال کتنا بڑا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, فرمایا کہ کل بروز قیامت جب بندے کو اس کے گناہوں کا رجسٹر دیا جائے گا نا حساب کتاب کے لیے, تو جیسے کاپی کا ایک ورق کھول کے رکھتے ہیں, فرمایا کہ یہاں سے کاپی کا ورق کھول کے رکھے گا تو حد نگاہ تک وسیع ہوگا, اور ادھر سے ورق کھول کے جب رکھے گا تو حد نگاہ تک وسیع ہوگا. اور ریاضی کے کلیے کے مطابق اگر ایک آدمی کی نظر بالکل ٹھیک ہو, درمیان میں کوئی فاصلہ بھی نہ ہو, تو 20 کلومیٹر تک آدمی دیکھ سکتا ہے. ریاضی کے کلیے کے مطابق انسان کتنی دور تک دیکھ سکتا ہے؟ 20 کلومیٹر. تو گویا کہ جب وہ اپنے نام اعمال کی کاپی کو ایسے کھولے گا تو 20 کلومیٹر ادھر تک اس کا نام اعمال بکھرا ہوگا, 20 کلومیٹر تک ادھر بکھرا ہوگا, اتنی دور تک. وہ بندہ بڑے بڑے گناہوں کو اپنے ہاتھ کے نیچے چھپائے گا, چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا. یہ چھوٹی برائی کی تھی میں نے, یہ بھی چھوٹی برائی کی تھی, یہ بھی چھوٹی برائی کی تھی. اللہ رب العالمین فرمائے گا پھر تب کیا چاہتا ہے؟ کمال کی بات ہے, اللہ پوچھتا ہے تو کیا چاہتا ہے؟ بندہ عرض کرے گا کہ میرے مالک تو بڑا کریم ہے, اگر تو مجھے معاف کر دے تو تیری بڑی رحمت ہے. تو مجھے معاف کر دے, تو کریم ہے بڑا, اگر تو مجھے معاف کر دے تو تیری بڑی رحمت ہے. اللہ پاک فرمائے گا کہ جا پھر میں نے تیرے ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں نے تیرے ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے, آپ نے فرمایا کہ بندہ بڑا عجیب ہے, یہ اللہ کی بارگاہ میں پھر افراتفری میں کہے گا اللہ میں نے فلاں گناہ بھی کیا تھا, فلاں گناہ بھی کیا تھا, میں نے یہ گناہ بھی کیا تھا, میں نے وہ گناہ بھی کیا تھا. وہ جو اس نے چھپائے تھے نا سارے, اب وہ کھول کھول کے اپنے کریم کی بارگاہ میں پیش کرے گا. وہ گناہ جو اس نے اپنے ہاتھ کے نیچے چھپا لیے تھے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرے گا کہ میرے مولا میں نے یہ گناہ بھی کیا تھا, یہ بھی کیا تھا, تو بڑا کریم ہے, آج میرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے. سبحان اللہ. تو بڑا کریم ہے, آج میرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے. وہ بندہ اپنے رب کی, کیونکہ رب کی بڑی رحمت ہے, اس لیے فرمایا کہ فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, کہ بندہ جب اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں پکی توبہ کر لے گا, اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. سبحان اللہ. اس کے گناہوں کو نیکیوں میں. اس لیے اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے شایان شان پہلے آسمان پر نزول جلال فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے بندے, ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا؟ ہے کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا؟ لیکن اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے آنا پڑتا ہے, وہ بلاتا ہے بندے کو توبہ کرنے کے لیے, آنا پڑتا ہے, وہ بندے کو بلاتا ہے. اور توبہ بھی پھر حضرت ابراہیم بن ادھم والی ہونی چاہیے. وہ روایت کے اندر آتا ہے نا, ابراہیم بن ادھم ماضی کے بڑے مشہور بزرگ تھے, صوفی تھے بڑے, لیکن وہ بہت بڑے بادشاہ تھے پہلے. ان کے پاس بڑی وسیع مملکت تھی, بڑے خزانے تھے, بڑے کنیزیں, غلام, بڑا بڑا محلات. ایک دفعہ رات کو وہ اپنے محل میں اپنے خوابگاہ کے اندر سو رہا تھا. اچانک اسے چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آئی. وہ بڑا تعجب ہوا کہ بادشاہ کے خوابگاہ کی چھت پر کوئی بندہ. اس نے آواز دے کے پوچھا بھی چھت پر کون ہے؟ اوپر سے آواز آئی میرا اونٹ گم ہو گیا, میں وہ تلاش کر رہا ہوں. بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ یار اونٹ چھت پہ بھی گم ہوتا ہے کبھی؟ بھائی اونٹ گم ہوا تو گلی میں گم ہوا ہوگا, اونٹ گم ہوا تو بازار میں گم ہوا ہوگا, اونٹ کسی جنگل میں گم ہوا ہوگا, صحرا میں گم ہوا ہوگا. بھائی اونٹ چھت کے اوپر بھی گم ہوتے ہیں کبھی؟ بھائی اونٹ چھت پہ گم ہوتا ہے. اس نے آواز دی کہ رب بستر کے اندر ملتا ہے. ابراہیم وہ رب بھی بستر کے اندر ملتا ہے. بس وہ ایک بات دل پہ لگی, ساری بادشاہ چھوڑ دی, سارے محلات چھوڑ دیے, سارے خزانے چھوڑ دیے, اور وہ سادہ سا لباس پہن کر جنگل میں چلا گیا رب کو تلاش کرنے کے لیے. اور رب کو تلاش کرنے کے لیے نکلنا تو پڑتا ہے نا. وہ رب بلاتا ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا, تو معافیا بستر میں پڑے تو نہیں ملتی, معافیا گھروں میں بیٹھے تو نہیں ملتی, معافی کے لیے نکل کے آنا پڑتا ہے, معافی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی پڑتی ہے, معافی کے لیے خدا کی بارگاہ میں رونا پڑتا ہے, معافی کے لیے خدا کی بارگاہ میں گر گرانا پڑتا ہے. اور بندہ جب خدا کی بارگاہ میں رو رو کر معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیتا ہے. بس صرف بندہ خدا کی بارگاہ میں آئے صحیح. وہ کتنا کریم مالک ہے, آپ اندازہ کیجئے وہ کتنا کریم ہے
کہ ضرورت ہمیں تھی معافی کی، وہ خود آ گیا فرماتا ہے کہ مانگ تو صحیح میرے بندے، حاجت تو ہمیں تھی، ہمیں چاہیے تھا کہ ہم جاتے مانگنے کے لیے، ہم اس کی بارگاہ میں جاتے، روتے، گڑ گڑاتے، معافیاں مانگتے، لیکن وہ اپنی رحمت لے کر خود آ گیا، فرمایا میرے بندے مانگ تجھے کیا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عائشہ، آج کی رات اگر کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے کھڑا ہو جائے تو اللہ اسے توبہ عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا کہ بندہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گناہوں پر استغفار کے لیے راضی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج کی رات اگر کوئی شخص اللہ کی بارگاہ سے اولاد مانگے تو اللہ اسے اولاد بھی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ سے رزق مانگے، اللہ اسے رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ سے مصیبتوں سے چھٹکارا مانگے، اللہ مصیبتوں سے نجات بھی عطا فرماتا ہے۔ الغرض کہ آج کی رات بندہ خدا کی بارگاہ سے کچھ بھی مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے، بلکہ وہ تو خود پکار کے کہتا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بندے تو اپنے کریم رب کی بارگاہ سے بھاگ کے گیا کدھر ہے؟ وہ تو کہاں پڑا ہوا ہے کریم رب کی بارگاہ کو چھوڑ کر؟ تو آتا کیوں نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ تو اپنے رب کی بارگاہ میں معافی کے لیے کیوں نہیں آتا؟ تو اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے کیوں نہیں آتا؟ تو اپنے رب کی بارگاہ میں مناجات کے لیے کیوں نہیں آتا؟ وہ تو تیار ہے تجھے معاف کرنے کے لیے، وہ تو تیار ہے تجھے معاف کرنے کے لیے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے توبہ کریں، کیا وہ قبول بھی کر لے گا؟ ہم توبہ کریں، کیا وہ قبول بھی کر لے گا؟ حضرت بی بی رابعہ بصریہ سے کسی نے پوچھا، ان سے سوال ہوا کہ کیا ضروری ہے کہ بندہ جب توبہ کرے تو اللہ قبول ہی کرے اسے؟ ریجیکٹ بھی تو ہو سکتی ہے نا، رد بھی تو ہو سکتی ہے، بندے کی توبہ غیر مقبول بھی تو ہو سکتی ہے، بندہ خدا کی بارگاہ سے نکالا بھی تو جا سکتا ہے نا۔ تو ان سے پوچھا کہ کیا ضروری ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو وہ معاف بھی کر دے گا؟ آپ نے فرمایا کہ توبہ بغیر توفیق کے نہیں ہوتی، توبہ بغیر توفیق کے نہیں ہوتی۔ آپ اپنے قرب و جوار میں دیکھ لیں، ہزاروں لوگ اپنے گھر میں بیٹھے ہوں گے، ہزاروں لوگ، کوئی پارک میں بیٹھا ہوگا، کوئی بازاروں میں گھوم رہا ہوگا، کوئی ٹی وی پر بیٹھ کر ڈرامہ دیکھ رہا ہوگا، فلم دیکھ رہا ہوگا، مووی دیکھ رہا ہوگا، کوئی سوشل میڈیا کو یوز کر رہا ہوگا، کوئی کہاں پر مصروف ہوگا، کہاں پر مصروف ہوگا۔ وہ نصیب والے ہوتے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین اپنے گھر میں بلا لیتا ہے عبادت کے لیے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ منتخب ہوتے ہیں نا، چنے جاتے ہیں، چنے جاتے ہیں۔ محبوب کی محفل کو ہر کوئی تھوڑی سجا لیتا ہے، اور جس کا دل چاہے اس نے محبوب کی محفل سجا لی۔ جناب ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جس کا دل چاہے وہ محفل سجا کے بیٹھ جائے؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں، اہل گھر نہیں سجاتے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ وہی کرتا ہے جسے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یہ محفل میں وہی آتا ہے جسے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے اتنی بڑی آبادی ہے، اتنی آبادی کے اندر صرف یہی افراد تو نہیں ہیں۔ میرے خیال میں اگر پوری آبادی کی گنتی کی جائے یہ تو 2 گلیوں کے بندے ہوں گے، بمشکل 2 گلیوں میں پورے آئیں گے۔ لیکن بات یہ تھی کہ اللہ نے توفیق ہی نہیں عطا فرمائی تھی کہ یہ اس کی بارگاہ میں آ گئے۔ اللہ نے توفیق انہیں عطا فرمائی تھی۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، آج کی رات اللہ تبارک و تعالی ہر معاملے کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ آج کی رات ہر معاملے کا فیصلہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ جس شخص کو آنے والے سال میں موت آئے گی اس کا فیصلہ بھی آج ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آنے والے سال میں کون بچہ اس دنیا میں پیدا ہوگا اس کا فیصلہ آج ہو جاتا ہے۔ آنے والے سال میں کس کو کتنا رزق عطا کیا جائے گا فیصلہ آج ہو جاتا ہے۔ آنے والے سال میں کس کو تکلیف آئے گی فیصلہ آج ہو جاتا ہے۔ آنے والے سال میں کس کو سکون ملے گا فیصلہ آج ہو جاتا ہے۔ آنے والے سال میں کس کو خوشی ملے گی فیصلہ آج ہو جاتا ہے۔ آج فیصلے کی رات ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر معاملے کی تقسیم فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ فرشتوں کو احکامات جاری ہو جاتے ہیں۔ ایسی کیفیت میں وہ نصیب والا ہوتا ہے کہ جب اس کا نامہ اعمال کا رجسٹر تبدیل ہو رہا ہو وہ خدا کی بارگاہ میں بیٹھا ہو۔ وہ قسمت والا ہوگا کہ جب اس کا گزشتہ سال والا رجسٹر بند کر کے خدا کی بارگاہ میں واپس دینے کے لیے پیش ہوگا، یہ بندہ خدا کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوگا۔ اور توبہ کرتے ہوئے کتنا کمال ہوگا، ماضی کے سارے گناہ معاف، ندامت کے ساتھ توبہ کے لیے بیٹھا ہوگا،
ماضی کے سارے گناہ معاف. اور کتنا کمال کی بات ہوگی کہ جب تمہارے رزق کا فیصلہ ہوگا، یہ بندہ خدا کی بارگاہ میں بیٹھا ہوگا، جب یہ فیصلہ ہوگا کہ اگلے سال اس کی زندگی ہے یا موت ہے، تم رب کی بارگاہ میں بیٹھے ہوگے. جب یہ فیصلہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سکون دے گا یا تکلیف دے گا، تم رب کی بارگاہ میں بیٹھے ہوگے. اور وہ کریم اتنا ہے کہ جب بندہ خدا کی بارگاہ میں بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کے بیٹھا ہو تو بندے کو سکون ہی دے گا، تکلیف تھوڑی دے گا. سکون ہی دے گا نا. آپ اپنے رب کے بارے میں جیسا تصور کرو گے ویسا ہی ہوگا نا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو تصور رکھتا ہے میں ویسا ہوتا ہوں. میرا بندہ میرے بارے میں جو تصور رکھتا ہے میں اس کے لیے ویسا ہو جاتا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں بندہ دعا کرے اور کہے اللہ رب ذوالجلال مجھے 1,00,000 روپے کی حاجت ہے وہ عطا فرما، پھر سوچے کہ یار اللہ کہاں سے دے گا، تو نہیں ملے گا، کیونکہ تم سوچ لیا نا کہ اللہ نہیں دے سکتا. اگر بندے نے مانگا کہ رب ذوالجلال مجھے اتنے پیسے حاجت ہے، میں نے مکان بنانا ہے، اور دل میں یقین ہو کہ وہ عطا کرنے پر قادر ہے، یقین ہو دل کے اندر، تو پھر وہ عطا فرمائے گا. آپ نے پہلے ہی سوچ لیا کہ یار اللہ تعالیٰ مجھے کیسے دے گا، تو پھر وہ کیسے دے گا. اس لیے فرمایا کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو سوچتا ہے میں ویسا ہوتا ہوں. اب بندہ خدا کی بارگاہ میں بیٹھا ہو کہ مالک میں بڑا گناہ گار ہوں لیکن ہوں تیرا بندہ. اے مالک ساری زندگی نافرمانیوں میں گزری، آج میں تیری بارگاہ میں عہد کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ العزیز آئندہ فرما برداری اختیار کروں گا. جب بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے بیٹھا ہو تو وہ رب بندے کو تکلیف تو نہیں دے گا نا. وہ تو اتنا کریم ہے کہ اگر بندہ خدا کی بارگاہ میں توبہ کے لیے چلا جائے تو ماضی کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے. سبحان اللہ. وہ جو نافرمانیاں کی تھی اس کو اچھائیوں میں بدل دے. سبحان اللہ. تو وہ کریم جو ماضی کے گناہوں کو نیکیوں میں بدلتا ہے، وہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے بیٹھا ہو اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے کہ میرے بندے کو تکلیف آئے گی. وہ تو فرمائے گا کہ اس کو سکون دو نا، میرا بندہ ہے، میری بارگاہ میں بیٹھا ہے، راحت لکھو اس کے لیے. بندہ خدا کی بارگاہ میں بیٹھا ہو کہ میرے مالک فیصلہ ہو رہا تھا اس کو رزق کتنا ملے گا، بندہ کہے کہ اللہ تو بڑا رزاق ہے مجھے رزق عطا فرما، وہ عطا فرمائے گا. فیصلہ ہو رہا تھا اولاد کے بارے میں، بندہ کہے خالق اور مالک تو مجھے اولاد عطا فرما، اولاد عطا فرمائے گا. آپ اللہ کی بارگاہ میں آئیں تو صحیح، اللہ توفیق عطا فرما دے جسے گھر سے نکال کر یہاں تک لانے کی. ہر بندہ نہیں آ جاتا، جسے اللہ توفیق عطا فرماتا ہے وہ آتا ہے. حضرت رابعہ بصریہ نے فرمایا کہ جسے خدا توفیق دیتا ہے وہ توبہ کے لیے آتا ہے، اور جب رب توفیق دیتا ہے تو پھر قبول بھی کر لیتا ہے. سبحان اللہ. ہر کوئی توبہ نہیں کرتا نا، ہر کوئی توبہ نہیں کرتا. توبہ وہ کرتا ہے جسے رب توفیق دیتا ہے. فرمایا کہ جب رب نے توفیق دی ہے تو پھر قبول بھی کرے گا. سبحان اللہ. ایک بندہ گھر سے نکل کر خدا کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے آ گیا تو گویا کہ رب نے توفیق دے دی. جب اس بندے کو رب نے توفیق دے دی تو یقین رکھو پھر رب عطا بھی فرمائے گا. سبحان اللہ. جب اس کو اللہ نے بلا لیا تو پھر اسے عطا بھی فرمائے گا. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آج کی رات اللہ رب العالمین کی رحمت بندے سے مخاطب ہوتی ہے، میرے بندے مجھ سے مانگ تو صحیح میں عطا فرماؤں گا. سبحان اللہ. وہ تو سراپا عطا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے. اب بندہ خدا کی بارگاہ سے مانگے تو وہ عطا کرے گا. اس لیے آج کی رات اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے مانگیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، اللہ کی بارگاہ میں روئیں، معافیاں مانگیں. ماضی کو گناہوں میں گزری ہے زندگی، توبہ کریں کہ اللہ آئندہ زندگی اچھائیوں میں عطا فرما دے. نافرمانیوں میں گزری ہے زندگی، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی آئندہ فرما برداری والی زندگی عطا فرما دے. معصیت میں گزری ہے زندگی، دعا فرمائے کہ اللہ تعالی آئندہ اطاعت والی زندگی عطا فرما دے. اللہ تبارک و تعالی اپنے دروازے کا محتاج ہے کہ غیر کے سامنے نہ جھکائے. حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اکثر مجھے لوگوں کے آنسوں نے رلایا، اکثر مجھے لوگوں کے آنسوں نے رلایا. مزاج کی بات ہوتی ہے، لوگوں کو روتا دیکھ کے فرمایا کہ میں روتا تھا. لوگ اللہ کی بارگاہ سے مانگتے تھے تو میں خدا کی بارگاہ سے مانگتا تھا. لوگ اللہ کا خوف رکھتے تھے تو میں خدا کا خوف رکھتا تھا. میں لوگوں کو دیکھ کے روتا تھا، لوگوں کے آنسوں نے مجھے رلایا. آپ اجتماعی طور پر مسجد میں آ کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اگر 4-6 لوگوں کو اللہ خلوص عطا فرمائے گا 10-12 ان کے ساتھ بخشے جائیں گے. 4-6 لوگوں کو اللہ خلوص عطا فرمائے گا 10-12 ان کے ساتھ ویسے بھی بخشے جائیں گے. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، جیسا کہ وہ حدیث مبارکہ ہے نا کہ جہاں پر 40 افراد بیٹھ کر دعا کریں
40 افراد ایک جگہ پر آمین کہنے والے ہوں تو اللہ کسی کی آمین ضرور قبول فرماتا ہے. سبحان اللہ. ان میں سے ایک بندہ ایسا ضرور ہوتا ہے جس کی آمین خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے. اتنے بندے خدا کی بارگاہ میں بیٹھ کے توبہ کریں, اتنے بندے خدا کی بارگاہ میں بیٹھ کے روئیں, گڑ گڑائیں, اللہ سے مانگے, اللہ عطا فرما دے گا. اللہ کی بارگاہ سے مانگے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین, دنیا اور آخرت کے سعادتیں عطا